السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 30واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ نبا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یہ ایک منظر کشی کا بے حد خوبصورت انداز ہے۔ عما یتساءلون 2 الفاظ ہیں اور اس بے چینی اور ہلچل کی مکمل تصویر کھینچ دی گئی جو اہل مکہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نئی بات کر دی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہر انسان سے اس کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مرنے کے بعد ایک تو زندہ ہو جانا، پھر اتنے انسانوں کا حساب کتاب، پھر ان کے ایک ایک عمل کا محاسبہ، عقل تو اس بات کو نہیں مانتی۔ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کے ہر گھر میں یہی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، ہر محفل میں، ہر چوپال میں یہی اسی بات پر تبصرے ہو رہے تھے اور پورے شہر کی فضا میں یہی موضوع گردش کر رہا تھا۔ جہاں کہیں 4 لوگ اکٹھے ہوتے، ان کی گفتگو کی تان یہیں آ کر ٹوٹتی۔ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یعنی قیامت کے بارے میں تفصیلات سن کر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا بالکل بعید از قیاس بات ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے معبودوں کے ہوتے ہوئے ہم سے تو محاسبہ ہو نہیں سکتا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی ان قریب اصل حقیقت ان پر کھل جائے گی۔ وقت آنے پر یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان، تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں کوئی بات نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جیسے ہی کسی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے یہ پردہ اٹھ جاتا ہے، اور قبر عالم برزخ کی پہلی منزل ہے۔ اس منزل پر پہنچتے ہی ہر انسان اصل حقیقت کو جان جاتا ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ان میں سے ہر شخص پر اصل حقائق کھل جائیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تکان دور کرنے والی، اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈھانپ لینے والی، اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش کے لیے، اور تمہارے اوپر بنا دیا ہم نے 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے سورج کو بنا دیا ایک روشن چراغ، اور ہم نے اتار دیا نچنے والی بدلیوں میں سے چھاجوں پانی، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات اور بڑے گھنے باغات بھی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن معین ہے۔ یہ ہے وہ اصل بات جس کے لیے بطور تمہید پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا اتنا وسیع دسترخوان بچھایا ہے تو اس نے انسانوں پر لازماً کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہوں گی۔ جب خود انسانوں کے ہاں اصول ہے کہ ذمہ داریاں اور مراعات ایک ساتھ چلتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنی عطاؤں کی بارش تو کرتا رہے لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہ ڈالے؟ تو تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم من مانی کی زندگی گزارتے رہو گے اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تم سے ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، اور اس کے لیے
فیصلے کا دن مقرر ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، اور یہ دن جب آئے گا جس دن پھونکا جائے گا سور میں سے تو تم سب چلے آؤ گے فوج در فوج، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت۔ یقیناً جہنم گھات میں ہے، وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا، وہ رہیں گے اس میں قرن ہا قرن، نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے اور نہ کوئی مشروب سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے، بدلہ ان کے اعمال کا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کسی حساب کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیات کو دھڑلے کے ساتھ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، بھول گئے تھے کہ ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کے لکھ رکھا ہے۔ تو اب چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں، یعنی تمہارے اس عذاب کی شدت ہر لحظہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسرا منظر دکھا رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، یقیناً اہل تقوی کے لیے کامیابی ہوگی۔ پھر سے جنت کی نوید ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جن کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا۔ ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے اور نوجوان ہم عمر بیویاں اور جام چھلکتے ہوئے، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ جھوٹ، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا حساب سے، یعنی یہ سب کچھ ان لوگوں کی محنت اور قربانیوں کے بدلے کے طور پر انہیں دیا جائے گا۔ اور رب کون ہے؟ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو الرحمن ہے، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے صفے باندھے ہوئے، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جس سے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے اور وہ بات بھی درست کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، قیامت کا دن ایک اٹل حقیقت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا رستہ بنا لے، اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہم سب کے لیے اوپن چوائس ہے، مرضی تمہاری ہے، سب کچھ تمہیں بتا دیا، یہ بھی بتا دیا ذالک الیوم الحق، اب چوائس تمہارے پاس ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے۔ اب امیجن کریں کہ عذاب انسان کے کتنا قریب ہے۔ ادھر انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر اسے قبر میں اتارنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی ہر زندہ انسان اس باغیچے یا گڑھے سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر بیٹھا ہے۔ میں آپ ہم سب یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی پر اگر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ سورۃ نازعات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ نزع کے معنی سختی سے کھینچنے کے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو انسان کے وجود کی گہرائی میں اتر کر سختی اور شدت کے ساتھ اس کی جان کو کھینچ نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو گرہیں کھولتے ہیں آسانی سے۔ یہ بھی انسان کی جان قبض ہونے کی کیفیت کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب فرشتہ بندہ مومن کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مشک کے بند منہ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک گیا، اور جب کسی کافر کی جان قبض کرتا ہے تو اسے ایسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں کیفیات کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اس کے ظاہری جسم سے نہیں۔
جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں پر بھی نزع کا وقت سخت انداز میں وارد ہوتا ہے، اور اس معاملے میں ظاہری تکلیف خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی طاری ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر بار بار روتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ والسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ تیرتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ ارواح کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ تعمیل ارشاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہر فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کو جلدی سے جلدی پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ فالمدبرات امرا، پھر معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی ہر مرنے والے کی روح کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجین یا علیین میں لے جاتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی قیامت کے دن شدید زلزلے کی وجہ سے پوری زمین لرز اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی جب زلزلہ آتا ہے تو بعض اوقات ایک جھٹکے کے بعد جلدی ایک اور جھٹکا آ جاتا ہے، تو یہاں دوسرے جھٹکے سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جس کے بعد تمام مردہ انسان زندہ ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل اس دن خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں؟ یعنی یہ دنیا میں کیا کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں تب تو یہ لوٹنا بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، تو وہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے، یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے طوٰ کی مقدس وادی میں کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کے بارے میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچایا، اور عصا کے اژدہا بن جانے والا معجزہ بھی دکھایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملک بھر سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اپنی رعیت کو جمع کیا اور اعلان کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پس کہا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ جو فرعون تھا اسے خود بھی پتا تھا کہ وہ ایک عام انسان ہے، لیکن اس کا یہ دعویٰ حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے مالک ہونے کا دعویٰ تھا، اور جیسا کہ سورۃ زخرف میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں؟ کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ دیکھو اس پورے ملک پر میرا حکم چلتا ہے، پورے ملک کا نہری نظام میرے تابع ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، جسے چاہوں محروم رکھوں، میں مطلق اختیار اور اقتدار کا مالک ہوں۔ یہ تھا اس کا اصل دعویٰ، اور یہی دعویٰ اپنے زمانے میں نمرود کا بھی تھا، اور یہ دعویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کو چیلنج کرنے کے برابر ہے، اور اس لحاظ سے یہ بہت بڑا شرک ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں، یعنی دنیا کی سزا کے طور پر تو اسے اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا گیا، اور جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر جا بجا ملتا ہے کہ وہ بہت بھیانک ہوگی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے لوگوں ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے اسے تخلیق کیا، اس کے گنبد کو بلند کیا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور دن کو ظاہر کر دیا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اس میں سے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ۔ اس وقت دنیا میں جتنا پانی موجود ہے اس کا منبع خود یہ زمین ہے، اور آج سائنسی معلومات کی روشنی میں ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور کہ ابتدا میں زمین آگ کا ایک گولا تھی، جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی گئی اس کے بخارات نکل کر فضا میں جمع ہوتے رہے، اس طرح زمین کے ارد گرد مختلف گیسوں پر مشتمل ایک غلاف سا بن گیا
جسے آج ہم فضا یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ پھر کسی مرحلے پر فضا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پانی بنا۔ یہ پانی فضا سے بارش کی شکل میں سال ہا سال تک زمین پر برستا رہا۔ اس کے بعد سورج کی تپش سے بخارات اٹھنے، بادل بننے اور بارش برسنے کے معمول پر مشتمل پانی کا وہ مربوط نظام بنا جسے آج کی سائنس نے واٹر سائیکل کا نام دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار کے مطابق دنیا میں پانی پیدا فرما کر زمین پر موجود زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کی رصد اور ترسیل کا ایک خوبصورت نظام، ایک سائیکل، واٹر سائیکل تشکیل دے دیا ہے۔ اور اس نظام کے تحت سمندروں کے بخارات سے بادل بنتے ہیں۔ ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے تحت مختلف علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں، برف باری ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر برف کے وسیع ذخائر سے نالوں اور دریاؤں کے ذریعے نشیبی علاقوں کو سارا سال پانی کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ گویا بارشوں اور پہاڑی گلیشیئرز کے اوور ہیڈ ٹینکس سے حاصل ہونے والے پانی سے پوری دنیا میں زیر زمین پانی کے ذخیرے کو رسد بھی مہیا ہوتی رہتی ہے اور ہر طرح کی زندگی کی تمام ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے وہ واپس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا سامان زندگی کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور جس شخص نے اپنی ساری زندگی دنیا کے پیچھے لگا دی، بھاگتے بھاگتے قبر میں جا پڑا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ بس جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے۔ ہم سب کو چاہیے، ہم سب ایمان والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جو 3 آیات ہیں نا، یہ اپنی گھرا میں باندھ لینی ہے ہم سب نے، اور اپنی عملی زندگی میں ان کے مفہوم اور پیغام کو اپنے دل و دماغ میں ہر وقت حاضر رکھنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ طغا کا معنی ہے کسی کا اپنی حدود سے تجاوز کر جانا، جیسے ہم اردو میں طغیانی کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی۔ کیوں آئی؟ کہ دریا اپنی حد سے باہر نکل گیا۔ اور اسی مفہوم سے اس مادے کا لفظ طاغوت بھی آتا ہے۔ تو ان آیات کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ ذاریات میں ہم نے پڑھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کے بندے بن کر رہیں۔ اب جب کوئی انسان بندگی کی حدود سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے قانون، اپنے اختیار اور اپنی مرضی کی بات کرتا ہے تو وہ انسان کی بجائے طاغوت بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ بندگی کی حدود سے تجاوز کر کے طاغوت بن گیا، پھر اس نے اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی منصوبہ بندی، اپنے فیصلوں میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیا، تو پھر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو آخرت میں پھر اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے خیال سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے، اس نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کی باغیں کھینچ کے رکھی، غلط خواہشات کے معاملے میں اسے منہ زوری نہیں کرنے دی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق اس کے بیان کرنے سے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے دن اور تاریخ کا تعین کر کے انہیں بتائیں، بلکہ آپ تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، اس کا انجام تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے، یعنی یہ معاملہ تو رب کے حوالے ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ جو لوگ قیامت کے تصور سے ڈرتے ہوں یا جو قیامت کے ذکر سے ڈر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ انہیں خبردار کرتے رہیں۔ آپ کے خبردار کرنے سے ایسے لوگوں کا خوف اور تقوی بڑھے گا۔ ظاہر ہے جس شخص کی روح میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہے، اس کے دل میں قیامت کے ذکر سے ضرور خشیت پیدا ہوگی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن وہ اسے دیکھیں گے انہیں یوں لگے گا گویا وہ نہیں رہے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ قیامت کے دن انسان جب اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا تو اسے اپنی پوری زندگی اس طرح نظر آئے گی جیسے وہ ایک دن کی چند گھڑیاں دنیا میں رہا تھا۔ سورۃ عبس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ کی ابتدائی آیات میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جو کہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے چند بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اس وقت جب آپ ان سرداران سے محو گفتگو تھے، ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن سن تو سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مصروف ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں خلل اندازی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے اثرات نمایاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیات نازل کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا بلند کسی کا مقام ہوتا ہے اس کے لیے کردار اور عمل کا معیار بھی اسی نسبت سے اعلیٰ رکھا جاتا ہے۔ اور ان آیات کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو آپ انہیں مخاطب کر کے فرماتے، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یعنی حضرت عبداللہ کی بار بار خلل اندازی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے اور آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، یعنی آپ کی گفتگو سے فائدہ حاصل کر کے وہ بلند درجات تک پہنچ جاتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی، لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے آپ اس کی تو فکر میں لگے رہتے ہیں، اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اس کے دل میں خشیت بھی ہے تو اس سے آپ استغنا برت رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کریں، اگر ابو جہل، ابو لہب ان ہدایات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو نہ اٹھائیں، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہیں، بلند اور پالا، نہایت پاک، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو بڑے معزز اور نیک ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا مقام بہت بلند ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے معاملہ کیجیے، اور جو شخص قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے آپ بھی اس کو منہ نہ لگائیے، اس کے مقابلے میں آپ زیادہ توجہ ان لوگوں پر دیجیے جو ہدایت کی تلاش میں آپ کے پاس خود چل کر آتے ہیں۔ ہلاک ہو جائے انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، ایک بوند سے اس نے اسے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، پھر آسان کر دیا اس پر راستہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایسا ماحول فراہم کیا، ایسی سہولیات سے نوازا جس کی وجہ سے دنیا میں زندگی بسر کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہاں پر اصل بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس ہستی نے انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے متعلق یہ سب کیا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے۔ تو
اگر انسان خود اپنی تخلیق کے پورے عمل پر ہی غور کر لے تو اس کے پاس حیات بعد الموت سے انکار کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ نہیں، اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اگر پھر بھی کسی کو شک ہے تو اپنی غذا کو ہی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے غذا پیدا کرنے میں کس کس انداز میں انتظام کیا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسا کہ برسایا جاتا ہے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے۔ زمین پھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے کونپلیں آتی ہیں جو رفتہ رفتہ پورے پودے تناور درخت بنتی ہیں۔ پھر ہم نے اگا دیا اس میں اناج، انگور اور مختلف ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں اور بڑے گھنے باغات اور میوہ اور چارہ، ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی قیامت برپا کرنے کے لیے سور میں جب پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے کان پھٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی۔ یعنی ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی پریشانی یاد ہوگی، اپنے عزیز ترین رشتوں سمیت اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے خوش و خرم، اللہم اجعلنا منہم۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہوں گے وہ کافر اور فاجر لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کو انہوں نے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورۃ تکویر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اشار سے 10 مہینوں کے حمل والی اونٹنیاں مراد ہیں، یعنی ایسی اونٹنیاں جن کے وضع حمل کا وقت بہت قریب ہو، اور عربوں کے ہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی، اور اس لحاظ سے وہ لوگ اس کی خصوصی حفاظت اور خدمت کرتے تھے۔ آیت میں اس حوالے سے قیامت کی ہولناک کیفیت کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو قیمتی اونٹنیاں بھی لاوارث ہو جائیں گی، کوئی انہیں سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت جب خود عورتوں کو اپنے حمل کی کوئی فکر نہیں ہوگی تو اونٹنیوں کی ہوش کون کرے گا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ عام طور پر جنگلی جانور ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اس دن خوف کی وجہ سے ان کی وحشت بھی جاتی رہے گی اور مختلف اقسام کے جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے۔ سورۃ انفطار میں سمندروں کے پھاڑے جانے کا ذکر ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تو ان دونوں آیات کو اگر ہم غور کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب زمین کو کھینچ کر پھیلایا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، تو اس کی اندرونی تپش اوپری سطح پر آ جائے گی، اور دہکتے ہوئے لاوے کے عین اوپر سمندر ابل رہے ہوں گے اور سمندر کا پانی بخارات بن کر ہوا میں مل جائے گا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یہ سب کیسا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ ملا دیے جائیں گے، یعنی جانیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی۔ عرب کے ہاں جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے کہ اسلام نے نہ صرف عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا بلکہ اس تخیل کو بھی مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادلے نخواستہ برداشت کیا جائے۔ قرآن بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیتا ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری قرار دیا ہے، اور اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ اچھی گھر والی بن سکیں، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونا ہے، ورنہ آج جو ہم الٹرا ساؤنڈ کروا کے اگر تیسری خاص طور پہ بیٹی ہو تو عام طور پہ ابارشن کروا دیا جاتا ہے، تو یہاں پر اس بچی سے بھی پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ کیا تھا تو نے کہ تیرے والدین نے تجھے مروا دیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس کے تمام مناظر جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ یہ جو ابھی ہم نے 13 آیات پڑھی قیامت کے دن کی مختلف کیفیات کا ذکر کر کے اب جو اصل بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ علمت نفس ما احضرت، اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے، یعنی ہر انسان کے تمام اعمال کی پوری تفصیل اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستارے کی قسم ہے، رات کی جب وہ روانہ ہونے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بہت ہی باعزت پیغمبر کا قول ہے۔ یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، ذی العرش مکین، اور جو جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو آپ تمام فرشتوں کے مطاع بھی ہیں، یعنی تمام فرشتے آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور آپ امانت دار ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جوں کا توں انبیاء اور رسل علیہم السلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پر، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کھلے اور روشن افق پر دیکھا ہے، اور اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے۔ غیب کے جو حقائق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کھولے گئے ہیں، چاہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہوں، یا فرشتوں کے بارے میں، یا زندگی بعد موت اور قیامت کے بارے میں، آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں، سب کچھ تمہارے سامنے بے کم و کاست بیان کر دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ شیطان، جن کیونکہ غیب کے نام پر جھوٹی سچی خبریں کہانوں تک پہنچاتے رہتے تھے، اس لیے یہاں پر اس امکان کی بھی تردید کر دی گئی ہے کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ جنوں میں سے کسی شیطان نے انہیں کوئی پٹی پڑھا دی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ تمہاری بھلائی اور کامیابی تو اس میں تھی کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کی طرف جو وحی آ رہی ہے اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے، لیکن تم لوگوں نے اس کی بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا اور ان کی مخالفت شروع کر دی۔ تم لوگ کبھی سنجیدگی سے غور کرو تو اللہ کے کلام سے منہ موڑ کر تم کس طرف جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن مجید اس مفہوم میں یاد دہانی ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود حقائق کی یاد تازہ کرتا ہے۔ انسان فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے تصور سے آشنا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان کی فطرت پر غفلت کے پردے پڑ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان باللہ کے بارے میں وہ حقائق جو ہر انسان کی فطرت میں ہیں وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں۔ تو قرآنی تعلیمات انسانی فطرت میں موجود ان تمام حقائق کو پھر سے ایکٹیو کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے رستے پر چلنا چاہے، یعنی قرآن ہر اس شخص کے لیے یاد دہانی ہے جو ہدایت کا طالب ہے، جو پورے خلوص سے چاہتا ہے کہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے رستے پر آ جائے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
یہ مضمون قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ کسی انسان کو ہدایت تبھی ملے گی جب وہ خود اس کے لیے ارادہ کرے گا اور اللہ بھی اسے ہدایت دینا چاہے گا۔ ظاہر ہے ہر کام اللہ کے اذن اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی خواہش، اس کی طلب، اس کی تڑپ، یہ بہت ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ہدایت مسلط نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہو تو سزا جزا کا تو سارا فلسفہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا بھی سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، پھر اللہ کا فضل شامل ہوگا تو انشاءاللہ ہدایت بھی ملے گی۔ سورۃ انفطار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا اچھے یا برے اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور اس کے آثار اور نتائج کی شکل میں کیا کچھ وہ پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا۔ اس آیت کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار کلی طور پر اس طرز عمل پر ہے جو اپنی زندگی میں، یعنی آج جو ہم یہ زندگی جی رہے ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ یعنی ایک تو انسان کا طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے، دنیا کا کیا ہے، جو مل گیا غنیمت ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، صبر شکر کر لیتا ہے۔ دوسرا ممکنہ رویہ یہ ہے کہ مجھے تو دنیا چاہیے، ہاں دنیا کے ساتھ اگر آخرت میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، چلو سفارش سے ہی مل جائے، کسی بھی ہیلے سے مل جائے، مل تو جائے آخرت، لیکن میری پہلی ترجیح تو دنیا ہے اور زندگی میں میری ساری تگدو اسی کے لیے ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ ظاہر ہے یہ کام شیطان ہی کرتا ہے، وہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ وہ بڑا دھوکے باز تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام تر تنبیہات کے باوجود اکثر انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے شیطان مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف چالیں چلتا ہے۔ ایک دیندار شخص ہے، اس کو اہم فرائض سے ہٹانے کے لیے نوافل، ذکر و اذکار کا پرکشش پیکج پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ اقامت دین، یہ دوسرے فرائض دینی کا خیال چھوڑو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگو، تہجد کی پابندی پر توجہ دو۔ اور عام مسلمانوں کے لیے تو اس کی بہت زبردست چال ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے مومن بندوں کو وہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر تو نہیں پکڑے گا، وہ تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے عملی کی سب سے بڑی وجہ شیطان کی یہی چال، بلکہ اس دلیل کے سہارے اکثر لوگ گناہوں میں بے باک ہو چکے ہیں، اس حد تک کہ وہ ہر برا کام کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم۔ تو اس آیت میں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے، یہ آیت ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ کے بندے، تمہاری بے عملی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے نام پر دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری نوک پلک سنواری، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شکل اور اس کے مختلف اعضاء اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق بناتا ہے۔ ظاہر ہے اس معاملے میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں تم جزا سزا کا انکار کر رہے ہو۔ یہ جو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے قصیدے پڑھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہیں اللہ کی رحمت اور بخشش پر پختہ یقین ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس فلسفے کی آڑ میں تم جزا سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح کا ایک قصیدے کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان غفاری کا یہ اقرار ہے یا اس کے فلسفہ جزا و سزا کا مذاق ہے۔ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص پوری دیدہ دلیری کے ساتھ جہنم کی تدبیر اور کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کی خواہش پوری کر دے اور اسے جھونک دے جہنم میں۔ تو ایسے خیالات اور نظریات کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان غفاری کی من مانی تشریح کر کے نہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ عملی طور پر جزا سزا کے فلسفے کا انکار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے بطور نگران مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا محاسبہ کرنا منظور نہیں تو گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا فرشتوں کو بطور نگران مقرر کرنا اور ان فرشتوں کا ایک ایک انسان کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ مرتب کرنا بالکل بیکار ہے۔ ایسے خیالات کے حامل لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیکار کام اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ احتساب ضرور کرے گا اور اس احتساب کے نتائج بھی نکلیں گے، اور وہ کیا نتائج ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار بندے نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور فاسق اور فاجر جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کے دن، اور وہ اس سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا کچھ اندازہ ہوا ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس روز کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور کل کا کل حکم اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس دن سر محشر پکارا جائے گا، لمن الملک اليوم، اے نسل انسانی کے لوگوں دیکھو آج حکومت اختیار اقتدار کس کا ہے؟ اور پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیا جائے گا، للہ الواحد القہار، یعنی آج کے دن کل کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اور اس دن انسانوں کی اکثریت کو بے بسی اور نفسہ نفسی کی جس کیفیت کا سامنا ہوگا سورۃ بقرہ میں آتا ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔